بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے مطالعہ اسلام جماعت پنجم کا سبق نمبر 3، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ تو چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سنت کے معنی اور مفہوم۔ سنت کا لفظی معنی طریقہ اور راستہ ہے۔ سنت کا لفظی معنی طریقہ اور راستہ ہے۔ اسلامی شریعت کے اصطلاح میں وہ طریقہ جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری سنت کہلاتا ہے۔ سنت کے لفظی معنی تو طریقہ اور راستہ کے ہے، مگر اسلامی شریعت کے اصطلاح میں وہ طریقہ جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہو اس کو کہتے ہیں سنت۔ سنت نبوی کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کیا اور اس میں انسانی زندگی کے لیے بہت سے احکام اور ہدایات دی۔ ان ہدایات و احکام کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دیا۔ قرآن مجید کی ہدایات اور احکام عملی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ پیارے بچوں، سنت نبی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی یقیناً تمہارے لیے، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کیا اور قرآن مجید میں بہت سے احکامات نازل کیے۔ احکام جمع ہے حکم کی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات نازل کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام احکامات پر عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر کوئی قرآن پاک پر عمل کرنا چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کی عملی شکل تھی۔ قرآن مجید میں جتنے بھی احکام اور ہدایات ہے عملی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود تھے۔ سیرت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ تو قرآن مجید کی ہدایات اور احکام عملی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے بارے میں کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ اگر آپ نے پڑھا ہے تو قرآن میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملاً شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن پاک ہے، یعنی قرآن پاک میں جتنے بھی احکامات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ تھے ان تمام احکامات کا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید کا عملی نمونہ تھے۔ اس لیے جو شخص قرآن مجید پر عمل کرنا چاہتا ہو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن مجید پر عمل کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھ کر ہم قرآن مجید پر عمل کر سکتے ہیں۔
قرآن مجید کے تمام احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود تھے۔ قرآن و سنت کا باہمی تعلق، آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کی عملی شکل ہے، اس لیے جب تک سنت نبی کو سامنے نہ رکھا جائے قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ مثلا قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا حکم ہے، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز کس طریقے سے ادا کی جائے، مختلف نمازوں کی رکعات کی تعداد کیا ہے، نماز کا وقت کب شروع ہوتا اور کب ختم ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہوتا ہے۔ جب تک ہمیں نماز پڑھنے کا سنت طریقہ معلوم نہ ہو ہم قرآن مجید کے اس اہم حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ پیارے بچوں، قرآن مجید اور سنت نبوی کا باہمی تعلق کیا ہے؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کی عملی شکل ہے، اس لیے جب تک سنت نبوی کو سامنے نہ رکھا جائے تو قرآن پاک پر عمل نہیں کر سکتے۔ ہم قرآن پاک پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ مثلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرے، مگر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ ہم سنت نبوی سے سیکھیں گے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے سیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ نماز ہم نے کب پڑھنی ہے، کتنے رکعات کی نماز ہم نے پڑھنی ہے، نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، نماز میں کتنے فرائض ہے، سنت ہے، واجبات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سب باتوں کا علم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملے گا، سنت نبی سے ہمیں ملے گا۔ اسی لیے قرآن و سنت کا آپس میں باہمی تعلق ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کون سے کام ہے جس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان سب باتوں کا علم سنت نبوی سے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھ کے، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ کس ٹائم رکھیں گے۔ ان سب باتوں کا علم ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کس ٹائم روزہ رکھنا ہے۔ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، روزے کی کتنی فضیلتیں ہیں، ان تمام باتوں کا علم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے معلوم ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم تو ہے، مگر کس چیز کی کتنی زکوٰۃ ادا کی جائے اس کے بارے میں سنت نبوی سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم زکوٰۃ کی بات کریں تو یہ بھی ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، مگر یہ نہیں بتائے گا کہ کن چیز پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ گندم پہ کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، پیسوں پہ کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، مال مویشی پہ کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ان سب باتوں کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سنت نبوی سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ البتہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، کن کن لوگوں کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، مگر ان باتوں کا علم نہیں ہے کہ کس چیز پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہی صورتحال قرآن مجید کے دیگر احکام مثلا حج، جہاد، تجارت وغیرہ کی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے سنت پر عمل ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اسے زندگی کے ہر نقش قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اسے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنا ہوگا، اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، سورۃ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر کہہ دیجئے ان مسلمانوں کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی تمام مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اتباع کے معنی ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، یعنی زندگی کے ہر قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ معلوم ہوا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا۔ انسانی زندگی کا بہترین نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انسانی زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کا اس سے بہتر کوئی نمونہ نہیں۔ آپ نے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے کا جو طریقہ اختیار فرمایا وہ بہترین طریقہ ہے۔ آپ کی زندگی صبر و استقامت کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ دوسروں سے حسن سلوک کرنا آپ کی عادت تھی۔ اگر ہم دور جدید میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں سکھائے ہیں، آج دور جدید کے طبی ماہرین اس بات کو مان رہے ہیں، اس بات کے قائل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے کے جو طریقے مسلمانوں کو سکھائے ہیں وہ 100% صحیح ہے۔ اس میں انسان کی جسمانی اس میں انسان کے لیے خیر ہے، یعنی انسان جسمانی طور پر تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، سنت کے طریقے سے ہم کھانا کھائیں گے، سوئیں گے، جاگیں گے تو ہم صحت مند رہیں گے، ہم تمام بیماریوں سے بچیں گے۔ آج دور جدید کے طبی ماہرین اس بات کو مان رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقوں میں خیر ہے۔ آپ کی زندگی صبر و استقامت کا اعلیٰ نمونہ تھی، یعنی آپ صابر تھے، ہر بات پہ صبر کرتے تھے۔ دوسروں سے حسن سلوک یعنی اچھا سلوک کرنا آپ کی عادت تھی۔ یہ سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شامل ہے۔ ہمیں اپنے سیرت و کردار کو سنوارنے کے لیے سنت نبوی پر عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی سیرت یعنی ہمیں اپنی زندگی اور کردار کو سنوارنے کے لیے، کو صحیح بنانے کے لیے، کو ٹھیک کرنے کے لیے سنت نبوی پر عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے نہ صرف آخرت میں کامیابی ملتی ہے بلکہ دنیاوی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی کے ہر قدم پر سنت نبوی کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکے۔ یہ ہمارا ماننا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم دین و دنیا میں کامیابی پا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں زندگی کے ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں دین و دنیا دونوں میں کامیابی مل سکے۔ پیارے بچوں، اب سرگرمی کی طرف جاتے ہیں۔ تفہیم سوال نمبر 1 ہے درست بیان پر ٹھیکا نشان لگائے۔ سنت کے لفظی معنی ہے راستہ اور طریقہ۔ سنت کے لفظی معنی ہے راستہ اور طریقہ۔ اسوہ کے معنی ہے نمونہ۔ اسوہ کے معنی ہے نمونہ۔ اتباع کے معنی ہے کسی کے نقش قدم پر قدم رکھ کر چلنا۔ اتباع کے معنی ہے کسی کے نقش قدم پر قدم رکھ کر چلنا۔ ہمیں اپنے سیرت و کردار کو سنوارنے کے لیے بے حد ضرورت ہے،
سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی۔ ہمیں اپنے سیرت و کردار کو سنوارنے کے لیے بے حد ضرورت ہے سنت نبوی پر عمل کرنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں سنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں سنت۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو بار بار دیکھیں۔ اس تفہیم کے کام کو صاف صاف اور خوش خط لکھ کے نیٹ نوٹ بک میں اور پھر واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما